السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ کسی غیر کے فعل پر قسم کرنا یعنی کسی دوسرے شخص کو کہنا آپ کو قسم ہے کہ فلاں کام نہیں کرو گے، اس نے وہی کام کیا۔ بندہ نے مطالعہ کے بعد فتاوی دارالعلوم دیوبند میں پایا کہ دوسرے کے فعل پر قسم کرنے کے بعد اس فعل کا پائے جانا بندہ کو خالص کر دیتا ہے، اور فتاوی احسن العلوم میں پایا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ خالص نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ مختاب ہی قول کیا ہوا؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند باب قسم کو میں نے مطالعہ کیا، وہاں پر جو آپ نے صورت مسئلہ پیش کیا اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ یہ ہے کہ مثلا کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم تم یہ کام ضرور کرو، وہ فرماتے کہ محض کسی شخص کے قسم دینے سے شرعاً قسم نہیں ہوتی۔ یا آپ کسی کو قسم دو کہ تم یہ کام ضرور کرو گے یا تم یہ کام ضرور نہیں کرو گے، تو انہوں نے فرمایا کہ محض کسی شخص کے قسم دینے سے شرعاً قسم نہیں ہوتی۔ مثلا کسی نے کہا کہ اللہ کے قسم تم یہ کام ضرور کرو، یہ شرعاً قسم نہیں، لہٰذا اگر اس نے وہ کام کر لیا تو وہ خالص نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر نفی پر اس کو قسم دے کہ یہ کام نہیں کرو گے اور اس نے کر لیا تو وہ خالص نہیں ہوگا۔ اور اس پر انہوں نے دلیل در مختار کی یہ روایت پیش کی ہے کہ وَلَوْ قَالَ لِآخَرْ بِحَقِّ اللَّهِ أَوْ بِاللَّهِ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى فِعْلُهُ۔ فرمایا اگر کسی نے دوسرے سے کہا اللہ کے حق کے ساتھ یا اللہ کی قسم کا اگر کہا تم یہ کام ضرور کرو گے یا نہیں کرو گے تو لا يلزمُهُ ذَلِكَ، اس پر یہ کام لازم نہیں ہوتا، کیونکہ شرعاً قسم نہیں، غیر کے فعل پر جو قسم ہوتی ہے وہ شرعاً قسم نہیں ہوتی۔ فرماتے وہ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى فِعْلُهُ، اگرچہ اولا یہ ہے کہ آدمی وہ کام کر لے یا اس کام سے احتیاط کر لے، لیکن اگر اس نے وہ کام کر لیا تو وہ خالص نہیں ہوگا۔ تو فتاوی دارالعلوم دیوبند جتنا ہمارا علم ہے اور مطالعہ کے موافق ہم نے یہی پایا کہ اس میں یہی لکھا ہوا ہے، اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ نہیں اس میں لکھا ہے وہ خالص ہوگا، واللہ اعلم۔ آپ اصل عبارت پیش کر لیں پھر اس پر غور کر لیں گے، لیکن باب الیمین میں ایک جگہ پر انہوں نے یہی صورت ذکر کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر لیا، واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو جزئیہ پیش کیا اس میں جو پہلا جزئیہ تھا اس میں یہ کہ ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ اللہ کی قسم تم یہ کام ضرور کرو گے، تو اگر اس نے ہاں کہا تو اس صورت میں وہ خالص ہوگا۔ تو جب اس نے ہاں کہا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے بات پر راضی ہو گیا، وہ کہ معلوم خود اس نے قسم کا لیا۔ تو جب خود آدمی ایک کام پر قسم کھالے تو اس کے کرنے پر قسم کھالے یا نہ کرنے پر تو اس کے خلاف ورزی کی صورت میں وہ آدمی خالص ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر ان دو جزءوں کے اندر تطبیق ممکن ہے۔ تو جہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ کوئی کسی غیر کو قسم دلاتا ہے کہ شرعاً قسم نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اگر وہ حق ہے تو حق کہنے کی وجہ سے یہ آدمی معنن اس نے مطابقت کا اظہار کیا، اس کے ساتھ موافقت کا اظہار کیا، وہ کہ معنن اس دوسرے آدمی نے قسم کا لیا، اس بنا پر وہ شخص خالص ہوتا ہے۔ لیکن اصولاً اور قانوناً کسی غیر کو قسم دلانا یہ شرعاً قسم نہیں، لہٰذا اس کے خلاف ورزی کی صورت میں کوئی آدمی خالص بھی نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔